اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے جو ہماری کلاس تھی پچھلے ہفتے جو ختم ہوئی، 9ویں سپارے میں سورۃ الانفال شروع ہوئی تھی، اور اس کی آیت نمبر 7 تک کا جو لفظی ترجمہ، تلاوت اور تفسیر وغیرہ جو تھی وہ ہم نے مکمل کر لی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کا جو مضمون ہوگا وہ میں آج پیش کروں گا۔ جو پچھلی کلاس تھی اس میں ہم نے جو جہاں تک کا مضمون کور کر لیا تھا، اس میں غزوہ بدر کا جو وہ واقعہ جو اس کے پس منظر میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور اس کی اصل غرض کیا تھی، اور مسلمانوں کی طرف مدینہ میں کیا حالات تھے جب خبر پہنچی کہ اس طرح پہ جو کفار ہیں ان کا ایک قافلہ مدینہ کے پاس سے ہو کے گزرے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت ایک ظاہری سچویشن تھی اس کے اوپر بات وغیرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کے مختلف نشانات جو دکھائی دیے ان کا ذکر تھا۔ وہی مضمون آگے چل رہا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اب اللہ تعالیٰ مزید اس بات کو آگے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ، اور جب، یعیدکم اللہ، یعیدو کا مطلب ہوتا ہے وہ وعدہ کرتا ہے، کم تم سے، اللہ اللہ، یعنی کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا۔ اہدا، اہدا کہتے ہیں ایک کو، الطائفتینی دو گروہ، مراد یہ ہوگی کہ دو گروہوں میں سے ایک کا اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا۔ یہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک وہ قافلہ تھا جس کی سربراہی جو تھی وہ ابو سفیان کر رہا تھا، اور دوسرا ان کا لشکر تھا قریش مکہ کا جس کی سربراہی ابو جہل کر رہا تھا۔ تو دو یہ مختلف چیزیں تھیں، یعنی کہ ایک قافلہ تھا اور دوسرا جو تھا، اور قافلے کی تعداد کم تھی اور ان کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی نسبتاً کم ہی تھے، اس لشکر کی نسبت جس کی تعداد بھی زیادہ تھی اور جس میں ہر شخص مسلح ہو کے ہتھیار سے لیس ہو کے تو مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا تھا تمہارے ساتھ کہ دو میں سے ایک گروہ تمہارے لیے، فرمایا انہا، یقیناً وہ ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی کہ تم اس پر غالب آ جاؤ گے، دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر تم غالب آؤ گے۔ وَتَوَدُّونَ، اور تودونا، تم چاہتے یا تم چاہ رہے تھے، خواہش کر رہے تھے، انا کے، غیر ذات شوکہ، ذات شوکہ کہتے ہیں ضرر رساں، تکلیف دینے والا، تو غیرہ کا مطلب ہوتا ہے جو تکلیف نہ دے، غیر ذات شوکہ یعنی جس سے تکلیف نہ پہنچے یا کم تکلیف پہنچے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا استعمال کر کے بتایا کہ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان کا مقابلہ لشکر کے بجائے جو قافلہ ہے اس کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ قافلہ اس کی تعداد بھی کم تھی اور قافلے میں اتنے چونکہ تعداد کم تھی تو اسی کے لحاظ سے ان کے پاس ہتھیار بھی تھوڑے ہی ہونے تھے۔ گو مسلمانوں کی جو ظاہری کیفیت تھی وہ غالباً اس قافلے سے بھی کم تر تھی، لیکن قافلے کی نسبت یا یہ کہ لشکر کی نسبت قافلہ جو تھا وہ پھر بھی مسلمانوں کو آسان دکھائی دیتا تھا مقابلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکونو لکم، تکونو وہ ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، یعنی کہ تم یہ خواہش کرتے تھے کہ جو کم نقصان پہنچائے وہ تمہارے لیے ہو، یعنی کہ قافلہ تمہارے لیے ہو۔ جبکہ یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا تھا، ان کے یحق الحق، وہ حق کو ظاہر کر دے، بکلمات ہی، اپنے کلمات کے ذریعے سے یا اپنی باتوں کے ذریعے سے، وَيَقْطَعَ، اور قطع کر دے یعنی کاٹ ڈالے، دابر الکافرین، دابر کہتے ہیں جڑ کو، الکافرین کافروں کی۔ اس بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دابر الکافرین سے مراد کفار کے جو عمراء تھے، رؤساء تھے، ان کے جو لیڈر تھے، سرکردہ جو تھے ان کے، ابو جہل،
اس میں سب سے پیش امیہ بن خلف پیش اس قسم کے جو لوگ تھے وہ مراد ہیں. اور یہ ایسی حتمی جنگ تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک حتمی فیصلہ کر دیا، اور بڑے بڑے جتنے کفار کے لیڈر تھے وہ سارے مارے گئے، بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 9 پہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیحق الحق، تاکہ یحق الحق، وہ حق کو ظاہر کر دے، ویبتلا، اور وہ باطل کر دے یا جھوٹا ثابت کر دے، الباطلہ، جھوٹ کو، کہ وہ سچ کو سچ کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا ثابت کر دے. ولو، اور چاہے، کرہ المجرمون، کرہ برا منائیں، ناپسند کریں، المجرمون جرم کرنے والے، کہ چاہے مجرم لوگ کیسا ہی ناپسند کریں، اللہ نے یہ نشان کیوں دکھایا؟ اس لیے دکھایا تاکہ حق جو ہے وہ ثابت ہو جائے اور جھوٹ کا جو پلندہ ہے وہ کھل جائے. اگلی آیت آیت نمبر 10. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ، جب، تستغیثون، تم فریاد کر رہے تھے. یہ غاثہ سے نکلا ہے، غاثہ یغیثو، اس کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا، التجا کرنا. اذ تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب، پس استجابہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جواب دیا، لکم، تمہارے لیے، یعنی اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی. انی، یقیناً میں ممدو، مدد کرنے والا ہوں، کم، تمہاری، بی الفن، 1000 کے ساتھ. الف کہتے ہیں 1000 کو، بی الفن، 1000 کے ساتھ، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، یعنی 1000 فرشتوں کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا. مردفین کا مطلب ہوتا ہے قطار در قطار، لائن بلائن، قطار در قطار، یعنی ایسے 1000 ملائکہ کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا جو قطار در قطار حاضر ہوں گے. یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ فرشتے کوئی تلواریں لے کے میدان جنگ میں اتر آئے تھے اور وہ کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے. مراد یہ تھی کہ جو خدا کے ملائکہ ہوں گے وہ مسلمانوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، وہ ان کی مدد کے لیے آ جائیں گے، اور جنگ بہرحال مسلمانوں کو ہی کرنی پڑے گی. بازو بھی مسلمانوں کو ہی اٹھانے پڑیں گے، تلوار بھی مسلمانوں کو ہی اٹھانی پڑے گی. ہاں، ان کے بازو اٹھانے اور تلوار چلانے کا جو نتیجہ ہوگا وہ فرشتے پیدا کر کے دکھائیں گے. کیونکہ ممکن ہے کہ ایک بندہ تلوار اٹھائے اور وہ حملہ کرے، لیکن وہ حملہ جو ہے یا وہ جو ضرب ہے وہ کاری چلا جائے، اور مطلب یہ کہ وہ لگے نہ، غارت چلا جائے، مس ہو جائے. لیکن اگر خدا کے فرشتے چاہیں وہ ساتھ مل جائیں تو پھر انسان اپنی طرف سے ایک داؤ چلاتا ہے، ایک حملہ کرتا ہے، لیکن خدا کے فرشتے پھر یہ میک شور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھے. یہ مضمون بنتا ہے اس کا. آگے اللہ تعالیٰ اس رکوع کی آخری آیت میں فرماتا ہے وما کا مطلب ہوتا ہے جو، اور جو، جعلہ اللہ، یا یہ کہ نہیں، ماں کا کیونکہ ترجمہ جو بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ اللہ کا جو آگے لفظ استعمال ہوا ہے اس سے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ماں کا ترجمہ کیا کیا جائے گا. وما جعلہ اللہ، وما، اور نہیں، جعلہ، بنایا اس نے، اسے، اللہ نے، یعنی اور نہیں بنایا اللہ نے اسے، الا، مگر، بشرا، بشارت، خوشخبری. تو اللہ نے اسے محض خوشخبری بنایا ہے. اور لی تطمئنہ، لی تاکہ، تطمئنہ، اطمینان پکڑے، بھی اس کے ذریعے سے، قلوبکم، تمہارے دل. ومن نصر، وما، اور نہیں، النصر، مدد، الا، مگر، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، کہ اور نہیں ہے مدد مگر وہ جو اللہ کی طرف سے آئے. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، عزیز، کامل غلبے والا. عزیز عربی میں کہتے ہیں جس کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے اور جس کا غلبہ کامل ہوتا ہے، لہذا عزیز کا مطلب ہوگا کامل غلبے والا. حکیم، صاحب حکمت، پر حکمت. یہاں پہ اس سورت کا جو پہلا رکوع تھا یہ مکمل ہوتا ہے. اب نیا رکوع آگے شروع ہوتا ہے. میں اس نئے رکوع کی
آپ کی خدمت میں تلاوت جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ الحمدللہ سورۃ الانفال کا جو دوسرا رکوع ہے اس کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اب اس کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ جب یغشی وہ طاری کر رہا تھا کم تم پر النعاسا اونگ کو امنتن امن دیتے ہوئے منہ اپنی طرف سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کو بھی تو یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تمہارے اوپر امن کی حالت طاری کرنے کے لیے تمہیں اونگ دے رہا تھا۔ اب جنگ سے پہلے بالکل جب جنگ اپنے آغاز پر ہو، کسی بھی وقت شروع ہونے والی ہو، اور اس وقت انسان کے جسم میں ایڈرینلن بہت تیزی سے جو ہے اس کا جو وہ چل رہا ہوتا ہے،
اور اس کے نتیجے میں جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں وہ بہت اس وقت جو اس کا جذبہ ہوتا ہے، جو اس کے احساسات ہوتے ہیں بہت زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں، اور ایک بہرحال اس کے اوپر امن کی حالت نہیں ہوتی بلکہ ایک بے چینی اور کرب کی سی ایک حالت ہوتی ہے۔ اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو اس وقت ایک سٹریس کی سی حالت ہوتی ہے، ایک بے چینی کی سی ان کے اندر حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک جنگ کے وقت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اونگ دے دی، اور اونگ نشانی ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی نہ ہو، انسان ریلیکسڈ ہو، ورنہ مشکل وقت ہو تو انسان کی تو نیند ہی اڑ جاتی ہے۔ اونگ کا آنا تو اس بات کی نشانی ہے کہ پٹھے ریلیکس ہوں انسان کے اور انسان کو کوئی سٹریس نہ ہو اس گھڑی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت مومنوں کو اونگ عطا فرمانا یہ نشان تھا اس بات کا کہ مومنوں کے پیچھے خدا کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی چونکہ تعداد کم تھی، ان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے، ان کو طاقت بخشنے کے لیے، قوت بخشنے کے لیے ان کو یہ نشان دکھایا کہ بیک وقت سب کو ایک ہی وقت میں جو وہاں پہ لوگ موجود تھے سب کو اونگ آئی ہے، اور یہ غیر معمولی بات تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ، اور اس نے نازل کیا علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی یعنی بارش۔ میدان کہزار میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساتھ میں اس نے بارش بھی برسا دی۔ اب اس بارش کے برسائے جانے کی 4 اغراض اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ پہلی غرض بیان کی لیطہرکم، تاکہ اس کے ذریعے سے، لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، یطہرا وہ پاک کر دے، طہارت کا جو لفظ نکلتا ہے وہ در حقیقت طہارا سے نکلا ہے۔ طہارا کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، گو طہارت تو ایک مخصوص معنوں میں اب استعمال ہوتا ہے فقہ میں، لیکن مراد یہاں پہ یہ ہے لیطہرکم، تاکہ وہ تم کو پاک کر دے بھی اس ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے۔ تو یہاں پہ ایک بات تو یہ بتائی کہ وہ جو آسمان سے پانی نازل ہوا یعنی بارش ہوئی، اس کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے، تو مراد اس میں یہ تھی کہ اس بارش کے پانی کو مومن جو تھے وہ ایک اچھا اپنے لیے شگن سمجھتے تھے، ایک اچھی بات سمجھتے تھے۔ وہ اچھی بات کیوں سمجھتے تھے اس کی بھی آگے ریزنز اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگا۔ فرمایا وَيُذْهِبَا، اور دور کر دے، عَنْكُمْ تم سے، رِجْزَ الشَّيْطَان، رجز کہتے ہیں پلیدگی کو، شیطان یعنی کہ شیطان کی، کہ اس بارش کے پانی کے ذریعے سے تم سے شیطان کی جو پلیدگی ہے وہ دور کر دے۔ یہاں پہ جو ہماری تفسیر ہے جماعت کی، اس میں شیطان کی پلیدگی سے مراد پیاس لی گئی ہے۔ خود قرآن پاک میں بعض اور مقامات پہ یہ محاورہ استعمال ہوا شیطان کی پلیدگی کا، اور ان معنوں میں استعمال ہوا کہ وہاں پہ پانی مراد لیا گیا، بتایا گیا کہ یہاں پہ شیطان کی پلیدگی سے مراد پیاس ہے، کہ جو اس وقت جنگ کی حالت میں جو پیاس لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بارش کے ذریعے سے ایک تو یہ کہ تمہیں پاک کر دیا، یعنی تمہارے لیے ایک اچھا شگن ہو گیا، دوسری چیز یہ کہ اس کے ذریعے سے تمہاری پیاس جو تھی وہ دور کر دی گئی۔ تیسری بات فرمایا ولی یربتا، اور لی تاکہ یربتا ربط پکڑیں، علی قلوبکم تمہارے دل، یعنی تمہارے دل مضبوط ہوں، تمہارے دلوں کو قوت جو ہے وہ عطا کی جائے۔ اب یہ دلوں کو قوت عطا کرنے کا کیا مطلب بنتا تھا؟ دلوں کو قوت عطا کرنے سے مراد یہ تھی کہ جو کفار تھے وہ جس زمین پہ کھڑے ہوئے تھے وہ پکی زمین تھی، یعنی کہ مٹی کی تھی لیکن پختہ زمین تھی۔ بارش ہوئی تو وہ مٹی والی جو زمین تھی اس پہ کیچڑ بن گیا اور وہ پھسلن پیدا ہو گئی، لہٰذا پیچھے سے جو بھی کفار کا لشکر آگے کی طرف آنے کی کوشش کرتا وہ پھسل جاتا اور بر وقت اپنے ساتھیوں کی مدد کو نہ پہنچ سکتا۔ یہ نشان دے کے مومن جو تھے ان کے دل طاقت پکڑتے تھے کہ لازمی طور پہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تبھی میدان جنگ میں ہر بات جو ہو رہی ہے، جو رونما ہو رہی ہے، وہ ہمارے حق میں اور کافروں کے خلاف ہو رہی ہے۔ آسمان سے بارش کا آنا، بارش کے نتیجے میں کیچڑ بن جانا،
کیچڑ کے نتیجے میں پھسلن کا پیدا ہونا اور کفار کے لشکر کا اس پہ پھسل جانا اور اپنے لوگوں کی مدد کو نہ پہنچ پانا، یہ ثابت کرتا تھا کہ خدا مومنوں کی طرف ہے۔ اس سے لازمی طور پہ ان کے دل جو ہیں وہ قوت پکڑتے تھے اور بہادری کا جذبہ ان میں پیدا ہوتا تھا۔ اگلی غرض کیا بتائی؟ وَيُثَبِّتَ، تاکہ وہ قوت بخشے، ثبات بخشے، بھی اس ذریعے سے الاقدام، قدموں کو، یعنی مومنوں کے قدموں کو قوت بخشے، ثبات قدم عطا فرمائے۔ اب مومنوں کے قدموں کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ثبات عطا فرمائی، اس کا ذکر اس طرح پہ ہمیں ملتا ہے کہ جس بدر کے میدان کے اس حصے میں جہاں پہ مسلمانوں کا لشکر تھا، وہاں پہ ان کے پاؤں کے نیچے ریتیلی زمین تھی اور جب بارش ہوئی تو وہ ریت بیٹھ گئی اور مضبوط ہو گئی، لہٰذا اس کے اوپر مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ جمنے سے مراد یہ کہ وہاں پہ پھسلن پیدا نہیں ہوئی بلکہ وہ اور سخت ہو گئی۔ لیکن جو مخالف تھے، کفار تھے، ان کی جو زمین تھی وہ اس میں کیچڑ کی وجہ سے جو ہے وہ پھسلن پیدا ہوگی اور وہ گرتے جاتے تھے۔ تو بارش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ 4 نشان مومنوں کو دکھائے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے یہاں پہ کہ تفسیر صغیر میں، اس سے مراد ہے دل کو مضبوط کیا اور شدائد برداشت کرنے کی توفیق دی۔ یہ جو فرمایا ہے کہ لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویت بخشی، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے تفسیر صغیر میں، تو وہ یہ کیا ہے کہ اس نشان کے ذریعے سے مومنوں کے دلوں کو مضبوط کیا اور مشکل کو برداشت کرنے کی ان کو توفیق دے دی۔ مشکل کو برداشت وہی کر سکتا ہے جس میں صبر کا اور شجاعت کا مادہ پیدا ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ایز، اور یعنی کہ یاد کرو جب، یوں ہی وہ وحی کر رہا تھا، ربو کا تیرا رب، الی الملائکتی، ملائکہ کی طرف۔ اب اللہ ملائکہ کو وحی فرما رہا ہے۔ کیا وحی فرمائی؟ فرمایا انی، یقیناً میں، معکم، تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ فرشتوں کو فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا، پس ثبات بخشو، مضبوطی بخشو، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لے کر آئیں، یعنی مومنوں کو ثبات عطا کرو، مومنوں کو مضبوطی بخشو۔ سألقی، ان قریب، سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب ضرور، القی، میں ڈالوں گا، میں ڈالوں گا، فی قلوب الذین، فی میں، قلوب دلوں میں، الذین، ان لوگوں کے جو کفروا، کفر کیا جنہوں نے، یعنی کہ ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ڈالوں گا۔ کیا ڈالوں گا؟ فرمایا الرعب، روب ڈال دوں گا، یعنی کہ ان کے دلوں پر روب کی حالت طاری ہو جائے گی، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ فرمایا فضربوا، پس ضرب لگاؤ۔ اب یہ حکم جو ہے فضربوا کا، یہ مسلمانوں کے لیے تھا، مومنوں کے لیے تھا کہ فضربوا، پس ضرب لگاؤ، فوق الاعناق، فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، الاعناق گردنوں، عنق کہتے ہیں گردن کو اور اعناق اسی کی جمع ہے۔ تو فرمایا فضربوا فوق الاعناق، کہ کفار کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ، وضربوا، اور ضرب لگاؤ، منہم، ان میں سے، کل بنان، پور پور پر یا جوڑ جوڑ پر۔ کلہ کا مطلب ہوتا ہے سب، بنان کہتے ہیں جوڑ کو، تو ان کے جوڑوں کے اوپر وار کرو، یعنی وار کی بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ میں جو ٹیکنیک تھی یہ بتائی کہ کس طرح پر تم دشمن کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہو، اور اس کا طریق یہ ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ دشمن کے دلوں میں رعب پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ وہ دشمن تھا جو تعداد میں اور اسلحے کے لحاظ سے مسلمانوں سے بہت زیادہ قوی تر تھا اور مضبوط ایک اس کی پوزیشن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا تھا لیحق الحق، کہ وہ حق کو، سچی بات کو ثابت کر کے دکھا دے، اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھا دے جو اس نے پہلے سے فرمائے تھے کہ مومن جو ہیں وہ بالا رہیں گے اور کفار جو ہیں وہ نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 14 ہے، ذالک، یہ اس لیے ہوا، بِأَنَّهُمْ، کہ وہ، یعنی کہ وہ لوگ، شاقوا اللہ، شاقو کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرتے تھے، شاقو، انہوں نے مخالفت کی، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یعنی کفار کے ساتھ یہ سلوک اللہ تعالیٰ کا کیوں ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شکست دکھائی؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے نصیب میں ہمیشہ خسران ہی ہوا کرتا ہے، یعنی گھاٹا ہی ہوا کرتا ہے، نقصان، گھاٹا اور عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے لکھ دیا کرتا ہے۔ آگے فرمایا ومن، اور جو یشاقق اللہ، یشاقق کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرے، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ، پس یا تو ان اللہ، یقیناً اللہ ہے، شدید العقاب، شدید یعنی سخت، العقاب پکڑنے، یعنی جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت ہے 15۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ذالکم، یہ اس لیے ہے، فذوقوا، یعنی یہ جو عذاب خدا کی طرف سے تھا تمہارے لیے تھا، فرمایا فذوقوا، پس چکھو اسے، پس ذوقوا، ذق جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تو چکھ، ذوقوا جمع ہے، فعل امر ہے یعنی حکم کا صیغہ ہے اور جمع میں ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم سب چکھو، ہو اسے یعنی اس عذاب کو، وا اور انا یہ کہ للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب، لقیتم الذین، لقیتم تم ملو، الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، زحفن، زحفن کہتے ہیں لشکر کی صورت میں، یعنی اگر تم ایسے کفار سے ملو جو ایک لشکر کی صورت میں ہیں، ایک بڑے لشکر کی، بھارے لشکر کی صورت میں ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فلا، پس نہیں، تولوہم، پس تم نے پیچھے نہیں مڑنا، پھر نہیں جانا، الادبار پیٹھوں پر، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو اور ادبار اسی کی جمع ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تمہاری کبھی، اے مومنو، کبھی کفار کے کسی بڑے لشکر سے تمہارا سامنا ہو جائے تو ڈر کے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ مراد ہے۔ فرمایا اگلی آیت میں ومن، اور جو یولیہم، جو ان کو، جو پھر جائے ان سے، مراد یہ ہے کہ جو کفار کے لشکر کے سامنے پیٹھ دکھا دے، یوم اذن، اس دن یعنی جس دن مقابلہ ہو رہا ہے، دبرہ، اس کی پیٹھ، یعنی جو اپنی پیٹھ پھیر جائے، یعنی جو پیچھے ہٹ جائے، اللہ سوائے اس کے، متحرفن، متحرفن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پہلو بدل رہا ہو، لقتال، جنگ کے لیے، یعنی کہ متحرفن لقتال کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹ رہا ہو، اس کے پیچھے ہٹنے کی وجہ خوف نہیں ہے، اس کے پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ڈر کے مارے میدان چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جنگی حربے کے طور پر، جنگی چال کے طور پر اس طرح کر رہا ہے کہ لشکر جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے مومنوں کا، اس چیز کی اجازت ہے، ڈر کے مارے پیچھے بھاگنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا او یا متحیزن، متحیزن کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، اکٹھا ہو جانا، ملنا، تو یہاں پہ مراد ہے اکٹھا ہو جانا یا مل جانا کسی چیز میں۔ فرمایا کس چیز کی طرف اکٹھا ہونا؟ الی فیۃ، فیہ کہتے ہیں گروہ کو، کہ گروہ کی طرف، مراد یہ کہ اپنے لشکر کی طرف، یعنی اگر کوئی مسلمانوں میں سے پیچھے ہٹتا ہے لیکن اس کے پیچھے ہٹنے کی غرض یا تو یہ ہے کہ وہ جنگی چال کے طور پہ پیچھے ہٹ رہا ہے، یا یہ کہ وہ اپنے ہی لشکر سے جا کے مل جائے، مسلمانوں کے ایک لشکر سے مل جائے، اس کی اجازت ہے، ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا فقد، فا پس، قد یقیناً، باء واپس لوٹے گا، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی جو ڈر کے مارے، اور یہ دو باتیں اس سے باہر رکھ دیں، جو پیچھے ہٹتے ہیں ان کے لیے یہ دو باتیں استثناء کر دیں کہ اگر تو جنگی چال کے طور پہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو پھر خیر ہے، یا اگر اس وجہ سے ہٹ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ کے تو مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مل جائے، اس بات کی بھی خیر ہے، لیکن ان دو وجوہات کو چھوڑ کے اگر ڈر کے مارے پیٹھ دکھا کے بھاگ رہا ہے، اس کیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقط باء بغضب من اللہ،
تو پھر یہ ہے کہ وہ شخص یقیناً اللہ کا غضب لے کے لوٹے گا. وَمَأْوَاهُ اور اس کا ٹھکانہ ہوگا. مأوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، ہو اس کا، جہنم، کہ اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وا اور بئس کیا ہی برا ہے، المصیر ٹھکانہ، یعنی جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 18 پہ اب ہم آگے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ فَلَمْ پس نہیں تقتلوا تم نے قتل کیا ہم ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے مومنوں کو کہ تم نے کفار کو قتل نہیں کیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِن لیکن اللہ ہے قتلہم جس نے ان کو قتل کیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی اہم بات سمجھائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جنگ کارسار میں جو جنگ چل رہی تھی بدر کی، اس کے بیچوں بیچ تم دشمن پر حملہ کر رہے تھے اور تم ان کو مار رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ تم نہیں تھے جو ان کو مار رہے تھے، تمہارے پیچھے خدا کی ذات تھی، اور در حقیقت تم نہیں بلکہ خدا ان کو مار رہا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ جو جنگ میں لڑ رہے تھے وہ خدا تھے. مراد یہ تھی کہ لڑ تو وہی رہے تھے، لیکن ان کی لڑائی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا تھا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقائق الفرقان میں فرمایا، یعنی اللہ نے تم کو مظفر و منصور کیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ کہ جنگ کے لیے ہاتھ تو تمہارے اٹھتے تھے، تلوار بھی تم ہی چلاتے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو اثر تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ دشمن مارا جاتا تھا اور تمہیں جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوتی چلی جاتی تھی. اسی آیت کا اگلا ٹکڑا نہایت ہی اہم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ وَمَا اور نہیں رمیتا تو نے چلایا یا تو نے پھینکا. یہاں پہ پھینکنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. اذ رمیتا جب تو نے پھینکا، ولیکن اللہ لیکن اللہ ہے رما جس نے پھینکا. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہاں پہ وہ کون سی بات ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. بات یہ تھی کہ جنگ بدر میں ایک ایسا موقع آیا کہ جہاں پہ پہنچ کر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک کنکریوں کی ایک مٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور کفار کی طرف پھینک دیا. کفار کی طرف پھینکا. اب 1000 کا لشکر ہے اور ایک مٹھی بھر کنکریاں ہیں، ان سے کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن سب لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی چلائی، اور مٹھی چلانے کی دیر تھی کہ پیچھے سے ایک تند ہوا چلی ہے، ایک تیز آندھی چلی ہے، اور جتنی کنکریاں وہاں پہ موجود تھیں وہ ساری اس تیز آندھی کے ساتھ اڑ کے کفار کی آنکھوں میں چلی گئیں. جب کسی کی آنکھوں میں چھوٹی چھوٹی پتھریاں چلی جائیں، اس کے نتیجے میں وقتی طور پہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اور ایک طرف یہ نشان تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ تم وار کیے جاؤ، کیونکہ وہ آندھی جو پتھروں کو لے کے اڑ رہی تھی وہ مسلمانوں کے پیچھے کی طرف سے آتی تھی، یعنی مسلمانوں کی کمر تھی اس طرف. مسلمانوں کو اس سے فرق نہیں پڑا، کفار کو پڑتا تھا، کیونکہ کفار کی ٹھیک آنکھوں کے سامنے وہ پڑتا تھا جو آندھی پتھر والی جو آ رہی تھی. اور اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک نشان قائم کر دیا. یہاں پہ جو ایک نقطہ ہے وہ بیان کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مٹھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹھی چلائی تو وہ مٹھی پتھر والی در حقیقت انہوں نے نہیں بلکہ اللہ نے چلائی. حالانکہ ایک کام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ در حقیقت رسول کے ہاتھ کے ذریعے سے نہیں بلکہ میرے ہاتھ کے ذریعے سے پورا ہوا. اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اب میں اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انہی کی تفسیر سے جو جواب ہے آپ کی خدمت میں پڑھ کے عرض کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں، تفسیر مسیح موعود علیہ السلام جو ہے اس کے اندر فرمایا، ہمارے سید و مولا سید الرسل حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک سنگریزوں کی مٹھی کفار پر چلائی، اور وہ مٹھی کسی دعا کے ذریعے سے نہیں بلکہ خود اپنی روحانی طاقت سے چلائی، مگر
مراد یہ ہے یہاں پہ کہ اس وقت کسی الہام کے نتیجے میں آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی چلائی ہے۔ فرمایا مگر اس مٹھی نے خدائی طاقت دکھلائی اور مخالف کی فوج پر ایسا خارق عادت اس کا اثر پڑا، یعنی ایسا غیر معمولی اثر پڑا کہ کوئی ان میں سے ایسا نہ رہا جس کی آنکھ پر اس کا اثر نہ پہنچا ہو، یعنی جتنے بھی کفار موجود تھے سب کی آنکھوں میں وہ اثر انداز ہوئی ہے، وہ پتھر جو تھے، کنکریاں تھیں، وہ سب کی آنکھوں میں پہنچے ہیں اس آندھی کے نتیجے میں، اور وہ سب اندھوں کی طرح ہو گئے، اور ایسی سراسیمگی اور پریشانی ان میں پیدا ہو گئی کہ مدہوشوں کی طرح بھاگنا شروع کیا۔ اسی معجزے کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یعنی جب تو نے اس مٹھی کو پھینکا وہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا تعالیٰ نے پھینکا، یعنی درپردہ الہی، یعنی پردے کے پیچھے الہی طاقت کام کر گئی، انسانی طاقت کا یہ کام نہ تھا۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد 5 صفحہ 65۔ اسی طرح آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ یاد رہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے 2 ہاتھ جلالی و جمالی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ 2 خاص صفات ہیں کہ یا تو وہ جلال اپنے اندر رکھتا ہے یا وہ اپنے اندر جمال رکھتا ہے۔ جلال کا مطلب ہوتا ہے قہر والی، جس کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں، ایک زور کا عنصر اس میں ہوتا ہے، اور جمال جس میں نرمی اور پیار اور شفقت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ فرمایا اسی نمونے پر چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے مظہر اتم ہیں، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنے والے اور اس کا مظاہرہ کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا خدا تعالیٰ نے آپ کو بھی وہ دونوں ہاتھ رحمت اور شوکت کے عطا فرمائے۔ جمالی ہاتھ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ قرآن شریف میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے اس دنیا میں یا یہ کہ تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت کے طور پر بھیجا ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضور یعنی ہم نے تمام دنیا پر رحمت کر کے تجھے بھیجا ہے۔ اور جلالی ہاتھ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ اقتباس ضمیمہ تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن، جلد 17 صفحہ 68، حاشیہ و 40 نمبر 3 وغیرہ سے لیا گیا ہے۔ آخر میں ایک اور اقتباس ہے حضور کا اس آیت سے متعلق جو پڑھ کے سنایا جانا چاہیے، اس کو پھر میں ایکسپلین بھی کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اہل اللہ یعنی اللہ والے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، قرب الہی میں یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے نتیجے میں ایسے مقام پر جا پہنچتے ہیں جبکہ ربانی رنگ بشریت کے رنگ و بو کو بتمام و کمال اپنے رنگ کے نیچے متواتری کر لیتا ہے۔ اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا والے لوگ ہوتے ہیں ان پر ایک ایسا روحانی مقام آتا ہے کہ ان کے اندر جو عام انسانوں والی باتیں ہوتی ہیں وہ نیچے رہ جاتی ہیں، یعنی وہ کم ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر ایک اور رنگ چڑھ جاتا ہے۔ فرمایا اور وہ رنگ کون سا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی صفات کا رنگ ہوتا ہے۔ فرمایا اور جس طرح آگ لوہے کو اپنے نیچے ایسا چھپا لیتی ہے کہ ظاہر میں بجوز آگ کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور ذلی طور پر وہ صفات الہیہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس وقت اس سے بدون دعا و التماس، یعنی بغیر دعا یا التماس کے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں، یعنی ایسے کام اس سے ہوتے ہیں جو اپنے اندر الوہیت کے خواص رکھتے ہیں، یعنی جو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی جو بعض باتیں ہیں ان کی طرح کے رنگ رکھتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جو جس طرح کہتے ہیں اسی طرح ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں یہاں پہ اب میں پہلے اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں۔ حضور نے یہاں پہ لوہے کی مثال دی۔ حضور فرماتے دیکھو تم لوہے کو لیتے ہو اور لوہے کو آگ میں ڈال دیتے ہو۔ اب لوہا ایک الگ چیز ہے اور آگ الگ چیز ہے، لیکن جب آگ اپنا اثر لوہے پہ ڈالتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ لوہا دکھائی نہیں دیتا،
بلکہ صرف آگ ہی آگ دکھائی دیتی ہے، صرف آگ ہی آگ دکھائی دیتی ہے. اور لوہا بھی اس وقت آگ کا کام کرتا ہے. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، گرمی پیدا کرنا. لوہا بھی ایک ایسی حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ بھی جلاتا ہے اور گرمی پیدا کرتا ہے. حالانکہ وہ آگ ہوتا نہیں، لیکن آگ کی صفات اس میں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. اور جب وہ صفات اس سے چھوٹتی ہیں، یعنی آگ ختم ہو جائے، لوہا ٹھنڈا ہو جائے، تو پھر واپس وہ اپنی اصل صورت میں آ جاتا ہے. اور وہاں پہ وہ بالکل سخت ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. نہ اس کے اندر آگ کا رنگ دکھائی دیتا ہے، نہ اس کے اندر آگ کی صفات پیدا ہوتی ہیں، یعنی نہ وہ جلا سکتا ہے نہ وہ گرمی پیدا کر سکتا ہے. وہ گرمی کب پیدا کرتا ہے، وہ جلاتا کب ہے، وہ آگ کی صورت کب اختیار کرتا ہے، وہ آگ کا رنگ کب پکڑتا ہے؟ تب جب آگ اس کے اوپر اپنا اثر کرے. ٹھیک یہی مثال ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہے کہ جو روحانیت کے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آگ اپنا اثر کرتی ہے لوہے پہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کے اوپر اپنا اثر کرتا ہے. اور جس طرح ایک وقت آتا ہے کہ لوہا بھی آگ کا سا ہو جاتا ہے، آگ کی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ بھی جلاتا ہے، اور دیکھنے والے کو لوہا بھی آگ ہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے. بس اس وقت میں، اس گھڑی میں وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا اثر کر رہا ہوتا ہے، ان سے بھی اس قسم کی باتیں سرزد ہوتی ہیں جس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یعنی اللہ کی طرح کے کام ان سے ہوتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو کے رہتی ہے، جس طرح فرماتا ہے اس طرح ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض دفعہ روحانیت کا یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ عرفہ و اعلیٰ ترین مقامات میں شامل ہے کہ انسان اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے اور وہ بات منوعین پوری ہو جاتی ہے. خدا تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کی ہستی کا کیا ثبوت ہے، تو خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ خدا کے انبیاء ہیں، یعنی نیک لوگوں میں بھی وہ جو سب سے اوپر کا مقام رکھتے ہیں، انبیاء. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی شناخت کی جا سکتی ہے. جب خدا کے انبیاء دعائیں کرتے ہیں یا خدا کے نبی کوئی بات فرما دیتے ہیں تو پیچھے پھر خدا کی ذات کھڑی ہو جاتی ہے. جب اس سے نیچے اتریں تو پھر خلفاء کا مقام ہے. نبوت یا انبیاء سے نیچے پھر خلافت اور خلیفہ وقت کا مقام ہوتا ہے کہ پھر جب خلیفہ وقت کوئی بات کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. خدا، کیونکہ خدا نے خلیفہ بنایا ہوتا ہے، خلیفہ خدا بناتا ہے، انسان کو بنانے کا اختیار نہیں. انسان خود کیا کسی کو خلیفہ بنائے. ہاں بظاہر ہوتا یہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ کے میدان میں تلوار تو مسلمان چلا رہے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے قتلہم اللہ، کہ اصل میں مار اللہ رہا تھا، تم مار نہیں تھے رہے. گو وہ فعل تمہارے ہاتھ سے کرایا لیکن پیچھے اللہ ہی تھا. ٹھیک اسی طرح پہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں خلافت کے لیے، لیکن اصل میں ان کے دلوں کو کھینچ کھینچ کے ایک شخص واحد کی طرف لے کر آنا یہ اللہ کا کام ہے. جب بھی خلافت راشدہ کا انتخاب ہوا ہمیشہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو کھینچ کے خلیفہ وقت کی طرف لے آیا جس نے خلیفہ بننا تھا. ہر دور میں اسی طرح ہوا اور ہر دور میں اسی طرح ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تو یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نقطہ بیان کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اور عرفہ مقام بیان کیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب تر تھے. جتنی بھی کائنات کی مخلوق ہے اس میں سب کو شامل کر لیں، ساری کائناتیں ملا لیں، ساری دنیایں ملا لیں، اول سے لے کے آخر تک تمام بشر اس میں لے آئیں، جو دوسری مخلوق ہیں، غیر مرئی ہیں یا جو بھی ہیں، سب کو شامل کر لیں. سب میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور یہ جو واقعہ مٹھی چلانے والا واقعہ جو تھا پتھروں کی کنکریوں کا، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس وقت وحی نہیں تھی ہوئی کہ جس کے نتیجے میں آپ نے وہ مٹھی اٹھائی اور وہ چلائی، بلکہ آپ نے بس آپ کے ذہن میں ایک بات آئی اور آپ نے یہ کر دیا. اور جس طرح اللہ تعالیٰ ایک کام کرتا ہے اپنی مرضی سے، ٹھیک اسی طرح کا یہ مضمون ہے کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا وہ اس لوہے کی طرح تھا جو آگ میں پڑ کے خود بھی لوہے کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن وہ آگ ہوتا نہیں، ہوتا وہ لوہا ہی ہے، لیکن اس سے آگ کا کام لیا جاتا ہے.
ٹھیک اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا وہ یہاں پہ بیان کر دیا کہ وہ وہی کام تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولی یبلی المؤمنین اور لی تاکہ یبلیا وہ مبتلا کرے المؤمنین مومنوں کو منہو اس کے ذریعے سے بلان حسنا ایک اچھی آزمائش میں, ایک اچھی بلا میں. لوگ کہتے ہیں فلاں شخص پر بلا آ گئی, عربی میں بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. اس آیت سے پتہ چلتا ہے بعض آزمائشیں اچھی بھی ہوا کرتی ہیں. جہاں بری آزمائش ہوتی ہے یا کٹھن آزمائش ہوتی ہے وہاں پہ اچھی آزمائش بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ جو نشان ظاہر ہوئے تو ان نشانوں کے ظاہر ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ بیان کی تاکہ مومنوں کو ایک اچھی آزمائش میں ڈالا جائے. بدر کا نشان تھا, یہ مٹھی چلانے والے واقعہ کا نشان تھا, بارش کا نشان تھا کہ بارش ہوئی, کفار کی زمین وہ اس میں پھسلن پیدا ہو گئی, مومنوں کی طرف کی زمین جو تھی وہ پختہ ہو گئی, مومنوں کی پیاس دور اللہ تعالیٰ نے کر دی, مومنوں کے دلوں کو قوت بخشی, خدا کے فرشتے نازل ہوئے, انہوں نے مومنوں کی مدد کی, ان کے دلوں کو جو تھا وہ خدا کے فرشتے وہ مضبوطی دیتے تھے, ثبات عطا کرتے تھے. یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں فرمایا اس لیے تھا کہ مومنوں کو ایک اچھی آزمائش میں ڈالے, یعنی اس آزمائش کے نتیجہ اچھا نکلنا تھا, یہ مراد ہے. ان اللہ یقیناً اللہ سمیع سب کچھ سننے والا, علیم سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فٹ نوٹ دیا ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں اس آیت میں جنگ بدر کی عظیم الشان فتح کا ذکر ہے جو بظاہر صحابہ کے ہاتھوں سر انجام پائی, مگر جب وہ کفار کو قتل کر رہے تھے تو دراصل اللہ کے تصرف سے ایسا کر رہے تھے. اور اس کی ایک بڑی ظاہری وجہ یہ بنی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر اٹھا کر ان کی طرف پھینکے تو اس کی تائید میں ایک بہت سخت آندھی مسلمانوں کے لشکر سے کفار کی طرف چل پڑی, اور اسی میں اللہ تعالیٰ کے انہیں قتل کرنے کا راز مضمر ہے کہ دشمن کی آنکھیں آندھی سے قریباً اندھوں کی طرح ہو گئی اور ان کو قتل کرنا مسلمانوں کی فوج کے لیے بہت آسان ہو گیا. فرشتوں کی مدد سے بھی یہی مراد ہے. اگلی آیت میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم, ذالکم کا مطلب ہوتا ہے یہ بات یا یہ تمہاری حالت, یہ مراد یہ کہ یہ تمہارا حال ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ موہنو کا مطلب ہوتا ہے کمزور کرنے والا. یہ لفظ نکلا ہے واہنا سے. واہنا کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہو گیا, موہنو کمزور کرنے والا. حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا سورہ مریم کے شروع میں آتی ہے اس میں بھی یہ الفاظ آئے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی بزرگی کی عمر میں یعنی بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ وہن العظم, میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں. بڑھاپے کی حالت کو جا کے انہوں نے ایک نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی, اس دعا کے شروع میں یہ الفاظ تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اب کمزور ہو گیا, میرے بال سفید ہو گئے ہیں, میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے آخراً. اور اس وقت لیکن فرمایا کہ میں نے کبھی بھی جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہمیشہ تو نے میری دعا سنی ہے. تو وہاں پہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے لفظ جو استعمال ہوا تھا کمزوری کی حالت بیان کرنے کے لیے وہ واہنا تھا, اور یہ اسی سے نکلا ہے موہنو کا لفظ, کمزور کرنے والا. اللہ فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ ہے موہنو کمزور کرنے والا, کئی دل کافرین کافروں کی تدبیر کو, قید کہتے ہیں تدبیر کو, چال کو, کہ اللہ کافروں کی چال کو یا ان کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. اس رکوع کی آخری آیت ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے اگر, تستفتحوا تم فتح مانگتے تھے, فقد تو یقیناً جاءکم الفتح, جاءکم تمہارے پاس آ گئی, الفتح فتح, کہ اگر تو تم فتح مانگتے تھے تو پھر تو یقیناً تمہارے پاس فتح آ گئی. اب سوال یہ کہ یہاں پہ کس سے کلام ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافروں سے؟ اگر تو کفار کا مطلب دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کفار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اور آپ کے گروہ کو یعنی مومنوں کی جماعت کو فتح نصیب ہوگی, تو لاؤ اس نشان کو.
اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہے اور وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو فتح نصیب ہوگی ہمارے مقابلے پہ، تو پھر کہاں یہ فتح کا نشان لے کر آؤ۔ اللہ فرماتا ہے فقط جاءکم الفتح، کہ دیکھ لو تم نے پھر فتح کا نشان دیکھ بھی لیا۔ اور اگر مومن مراد لیے جائیں کہ یہاں پہ در حقیقت مراد مومنوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر رہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ مومن اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے فقط جاءکم الفتح، کہ دیکھو آ گئی تمہارے پاس فتح۔ پھر اگلا حصہ ہے وَإِن، اور اگر تنتہو، تم رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اب یہ فکرہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ کفار مراد ہے۔ وَإِن تنتہو، اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، رک جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فَهُوَ پس وہ ہے، خَيْرٌ لَكُمْ تمہارے لیے بہتر۔ یعنی اگر تم جو مسلمانوں پر ظلم و بربریت کر رہے ہو، ان کے اوپر جو قسم قسم کے مصائب ڈھا رہے ہو، اگر تم اپنے ظلم کے ہاتھ کو کھینچ لو اور اس سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے اصلاح کی۔ فرمایا وَإِن، اور اگر تعودوا، تم دوبارہ کرتے ہو، اعادہ کرتے ہو، اعادہ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ کرنا، ریپیٹ۔ وَإِن تعودوا، اور اگر تم دوبارہ لوٹ کر آتے ہو، تم دوبارہ کرتے ہو، نعود، پھر ہم بھی آئیں گے۔ مراد یہ کہ اگر تم شرارت کا اعادہ کرو گے، یعنی شرارت دوبارہ کرو گے، نعود، تو پھر اس شرارت کی سزا کے طور پہ ہم تمہیں سزا بھی دوبارہ دیں گے۔ ولن، اور ہرگز نہیں، تغنیا، تم فائدہ اٹھا سکتے، انکم، تغنیا کا مطلب ہوگا کہ کام آئے گا، ولن تغنیا، اور ہرگز نہیں کام آئے گا، انکم فیتکم، کہ تمہیں تمہارا جتھا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تمہارا گروہ جو ہے، تمہارا لشکر تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، شیئن کچھ بھی، ولو کثرت، ولو، اور چاہے کثرت، زیادہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہاری تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں نہیں پہنچا سکتی؟ تعداد تمہاری زیادہ بھی اگر ہو جائے۔ اس کی دلیل کیا دی؟ فرمایا اس وجہ سے وَأَنَّ اللَّهَ، کہ یقیناً اللہ ہے، مال مومنین، مومنوں کے ساتھ، کہ تم چاہے جتھے میں جتنے بڑے ہی کیوں نہ ہو جاؤ، جیت تمہاری نہیں ہو سکتی، تمہیں تمہارا جتھا، تمہیں تمہاری تعداد چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ بڑھ جائے، فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ مومنوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی بڑی بڑی جو لشکر ہوتے ہیں ان پہ غالب آ جایا کرتی ہے۔ آج جماعت احمدیہ کو غیر احمدی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم تو تھوڑے سے تو ہو، چند کروڑ تمہاری تعداد ہے، اور ہم میں دیکھو ہم تو کتنے 100 کروڑ میں ہم باتیں کرتے ہیں، تم چند ملین اور ہم تو بلین سے بھی اوپر ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ چاہے جتنی بھی ان کی تعداد ہو جائے، ان اللہ مع المومنین، اللہ سچوں کے ساتھ ہے، اللہ حقیقی مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور اس دور میں حقیقی مومن بننے کے لیے اس جماعت میں انسان کو داخل ہونا لازمی ہے جس جماعت کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح اور امام مہدی کو بھیج دیا، جس میں خدا کا خلیفہ موجود ہے۔ بس اس دور میں اگر کوئی حقیقی مومن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے تو وہ احمدی مسلمان ہیں اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں بھی اس خوبصورت لقب کا اہل بنائے کہ ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی مومن بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، آمین۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے، آج کی کلاس کو بھی یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ باقی کا مضمون انشاءاللہ تعالیٰ کل پیش کروں گا۔ آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔